بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام الکریم یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین صدق اللہ العظیم۔ درود پاک الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہ کریم جل شانہ کی حمد و ثنا اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام بصد ادب و احترام عرض کرنے کے بعد، معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم کے فضل و توفیق سے اور پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی نگاہ رحمت سے فہم دین کورس کا آج 14واں سبق ہے۔ آج کا موضوع ہے رزق حلال۔ اللہ تعالیٰ صحیح بیان کر کے سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان کو خالق کائنات نے دو چیزوں سے بنایا، ایک بدن اور ایک روح۔ انسان روح اور بدن کے مجموعے سے تخلیق ہوا۔ ان دونوں میں سے جو اہمیت کی چیز ہے وہ روح ہے۔ بدن انسان کے لیے بمنزل سواری کے ہے اور روح بمنزل سوار کے ہے۔ سواری اور سوار یہ دونوں میں سے جو اہمیت ہوتی ہے وہ سوار کی ہوتی ہے۔ جیسے حادثے میں سواری کو کچھ بھی ہو جائے تو لوگ پھر بھی شکر کرتے ہیں کہ سوار تو بچ گیا۔ تو اللہ کریم جل شانہ نے جو انسان کو روح اور بدن سے تخلیق کیا تو بدن کا تعلق روح کے ساتھ سواری والا ہے اور روح اس پر سوار ہے گویا کہ۔ اب اس بات سے ہمیں یہ تو پتہ چل گیا کہ انسان کے اس وجود کے اندر اہمیت کی حامل جو چیز ہے وہ انسان کی روح ہے، اور روح کو نہ کھانے کی ضرورت ہے، نہ پینے کی ضرورت ہے، اور نہ ہی روح کو سونے کی ضرورت ہے۔ اور انسان کا جو بدن ہے اس کو ان تینوں چیزوں کی ضرورت ہے، آرام کی بھی ضرورت ہے، کھانے اور پینے کی بھی ضرورت ہے۔ اللہ کریم جل شانہ اپنے بندے سے اس کی روحانی ترقی چاہتا ہے، نہ کہ جسمانی ترقی۔ اللہ کریم جل شانہ چاہتا ہے کہ انسان روحانی اعتبار سے ترقی کی منزلیں طے کرے، جسم کو فقط سبب، وسیلہ اور ایک اعلیٰ کار کے طور پر استعمال کرے، لیکن جسم کو پیچھے نہ لگ جائے۔ اصل اس کا معاملہ روح کے ساتھ ہے۔ اب جسم کے معاملے میں جسم کو غذا کی ضرورت ہے، کیونکہ جسم بغیر کھائے پیے زندہ نہیں رہ سکتا، اور جسم کی حیات کے لیے سونا بھی ضروری ہے۔ اللہ کریم جل شانہ نے جسم کے معاملے میں کچھ پہرے ایسے بٹھائے، کچھ حفاظتی اقدام ایسے کیے کہ جن کے ذریعے سے جسم کی حیاتی تو بحال رہے گی، جسم کی ضرورت کے حد تک جو ضرورت ہے وہ پوری ہوتی رہے گی، لیکن جسم میں سرکشی پیدا نہیں ہوگی کہ یہ روح کا مقابل ٹھہرے اور روح کو مارنے کی یا ختم کرنے کی کوشش کرے۔ وہ ڈھیر سارے حفاظتی اقدامات میں جو اللہ کریم نے جسم کے لیے لاگو کیے، ان میں سے ایک ہے رزق حلال، کہ اللہ کریم جل شانہ نے اپنے بندے کو اس چیز کا پابند کیا کہ تو نے دن میں 3 ٹائم کھانا ہے یا 4 ٹائم کھائے یا بے شک 10 ٹائم کھائے، لیکن اپنے آپ پر اس چیز کا پہرا بٹھائے کہ جو لقمہ تیرے حلق سے نیچے اترے وہ حلال کا رزق ہو۔ اور رزق حلال جو انسان کے بدن کے اندر پہنچتا ہے، انسان کے بدن کے اندر جاتا ہے، وہ رزق حلال روح کے ساتھ ٹکرائے گا نہیں، وہ الٹا انسان کے بدن کے لیے نور کا سبب بنے گا اور انسان کی بدن کے لیے طہارت کا باعث بنے گا، اور اس رزق حلال کے سبب سے انسان کی روحانی طاقت الٹا مزید طاقتور ہوگی، مزید مضبوط ہوگی، روحانیت میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ لیکن ہاں، جس وقت انسان کی خوراک ضرورت سے بڑھ جائے یا انسان حلال و حرام کا فرق چھوڑ دے اپنے رزق کے معاملے میں، تو پھر انسان کی جو روحانی طاقت ہے وہ ڈاؤن ہونی شروع ہو جاتی ہے،
اور خدا نخواستہ ایک ایسی نوبت آتی ہے کہ انسان کی روحانی طاقت مر جاتی ہے، اور روح کے مرنے کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ پھر انسان کو نیکی اور برائی کا فرق نہیں رہتا، پھر حلال اور حرام کی تمیز نہیں رہتی، پھر پاک اور پلید کا جو ہے پہچان وہ بندے کو نہیں ہو سکتی۔ ہاں اگر بدن خالی ضرورت کے تحت چلے اور روح کو انسان تقویت دے تو پھر ہو ہی نہیں سکتا کہ لقمہ حرام کا ہو اور انسان کو پتہ نہ چلے، اور اس کے اندر کوئی خرابی ہو، شک و شبہ ہو اور انسان کو پتہ نہ چلے۔ انسان کے جسم کے اندر محسوس ہو جاتا ہے کہ میرے بدن کے اندر جو رزق یا لقمہ جا رہا ہے وہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے۔ اسی واسطے اللہ کریم جل شانہ نے عمومی حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض، اے لوگو زمین میں جو کچھ ہے وہ بنایا ہی تمہارے لیے ہے۔ فرشتے بھی کھانے پینے سے پاک ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو اس سے پاک ہے۔ وہ تمام کی تمام اشیاء جو بدن اور روح کے ملاپ سے بنتی ہیں ان کو ضرورت ہے کھانے پینے کی، تو رب نے انسان کو بلا کے فرمایا کہ اے انسان زمین میں جو کچھ ہے وہ میں نے تیرے لیے بنایا، تم کھاؤ۔ کلوا ما فی الارض مما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے وہ کھاؤ، لیکن کیا شرط تھی؟ حلالا طیبا، حلال بھی ہو پاکیزہ بھی ہو، حلال اور پاکیزہ کو کھاؤ، لیکن ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرنا، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ شیطان تو چاہتا ہے کہ اس کے بدن میں، اس کے وجود کے اندر لقمہ حرام جائے، جس کی وجہ سے اس کی روحانیت مر جائے اور یہ کسی کام کا نہ رہے۔ اب اس مقام پر اسلام کی تاریخ کے اندر اگر ہم مطالعہ کریں تو تاریخ اسلام میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ کوفہ کے علاقے میں کچھ لوگ ایسے تھے کہ جب ضرورت پڑتی اور وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے، اللہ کریم ان کی جو بھی مانگی ہوئی دعا ہوتی تھی وہ کبھی رد نہیں ہونے دیتا تھا۔ وہ جو مانگتے تھے اللہ کریم اس کو پورا فرما دیتا تھا۔ کوفہ شہر کے اندر یہ لوگ موجود تھے، ان کو مستجاب الدعوات کہا جاتا تھا کہ یہ پاکیزہ رزق کھا کر دعا ان کی قبول ہوتی ہے۔ لوگوں پر جس وقت حکومت کی طرف سے، حاکم کی وقت کی طرف سے ظلم ہوتے، زیادتیاں ہوتی اور ناجائز برتاؤ اور سلوک ہوتا، تو لوگ ان لوگوں کے پاس جا کے کہتے یار تم دعا کرو تاکہ ہم اس ظالم کے ہاتھ سے بچ جائیں، تو یہ لوگ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے تھے اور اللہ کریم ان کی دعا کو رد نہیں فرماتا تھا، اور دعا قبول ہو جاتی اور وہ حاکم، اس کی حکومت ختم ہو جاتی اور وہ حاکم بھی ختم ہو جاتا، اور یوں کوفہ کے لوگ امن کے ساتھ، امان کے ساتھ زندگی گزارتے۔ اب تاریخ بتاتی ہے کہ جس وقت حجاج بن یوسف کی حکومت وہاں پہ شروع ہوئی تو حجاج بن یوسف نے سب سے پہلے جس وقت پارلیمنٹ میں قدم رکھا اور اپنے ایوان کا آغاز کیا تو حجاج بن یوسف نے انہی لوگوں کو اپنے پاس دعوت پہ مدعو کیا، بلایا کہ میں تمہارے لیے دعوت کا انتظام کرتا ہوں اور تم میرے پاس آ کے دعوت کھاؤ۔ یہ لوگ چلے گئے۔ حجاج بن یوسف نے جس وقت ان کو دعوت کھلا دی اور دعوت کھانے کے بعد یہ فارغ ہوئے تو حجاج بن یوسف سے کسی نے کہا کہ تمہارا ان سے کیا لینا دینا تھا، تمہارے ان سے کیا تعلقات تھے، پارلیمنٹ میں آنے کے بعد پہلی دعوت ان لوگوں کی کیوں کی؟ وہ یہ کہنے لگا کہ میں ان کی دعا سے بچنا چاہتا تھا کہ کل یہ میرے خلاف دعا کریں تو میرے لیے کوئی نقصان نہ ہو۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ کہا ان کو حرام کی دعوت کھلا دی ہے، اب یہ حرام کھا چکے ہیں، اب جب دعا بھی کریں گے تو اللہ ان کی قبول نہیں فرمائے گا، تو میں نے اپنی حفاظت کے لیے، اپنی سیکورٹی کے لیے ان کو یہ حرام کا لقمہ کھلا دیا۔ اب ان کا پیٹ اسے بھر جا گیا ہے تو اب ان کی دعا کو اللہ کریم قبول نہیں فرمائے گا۔ اب خود اندازہ کیجئے کہ یہ واقعہ صرف واقعہ اور کہانی کی حد تک نہ سمجھنا، کیونکہ حدیث پاک میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بیان شریف ہے، مفہوم ہے کہ سرکار فرماتے ہیں ایک شخص لمبا سفر کر کے جاتا ہے، حرم کعبہ میں پہنچ جاتا ہے اور کعبہ شریف کی جو غلاف ہیں، پردے ہیں، ان کو پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتا ہے، دعا مانگتا ہے، پر اللہ اس کی دعا کو وہاں پہ بھی قبول نہیں فرماتا۔ کیوں؟ فرمایا وجہ یہ ہے کہ اس کی خوراک حرام کی ہے، اس کا لباس حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، کھانا پینا اور لباس اس کا حرام کا ہے، تو اللہ کریم اس کا کعبہ شریف کے پردے پکڑ کر بھی
دعا کرنا وہ قبول نہیں فرماتا۔ تو رزق حلال کا انسان کی پاکیزگی کے اندر اتنا اثر ہے کہ انسان کے اعمال میں جو دعا بالخصوص جس کو مومن کے لیے ہتھیار قرار دیا گیا اور جس کو عبادت کا مغز قرار دیا گیا، اس دعا کے لیے یہ رزق حلال انتہائی ضروری ہے کہ دعا کی قبولیت تب ہوگی جس وقت انسان لقمہ حلال کھائے گا۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ لقمہ حلال کی خاطر انسان کی گئی محنت وہ خالی کاروبار نہیں بنتا، وہ عبادت بھی بن جاتا ہے۔ رزق حلال کی طلب میں اور رزق حلال کے حصول کی خاطر انسان کی جو ہارڈ ورکنگ ہے، سخت ترین محنت ہے نا، وہ بھی اس کے لیے ضائع نہیں ہوتی، وہ بھی عبادت میں شمار ہوتی ہے۔ حدیث پاک سنیے، مفہوم ہے طبرانی شریف میں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے سارا دن کام کیا اور جس وقت شام ہوئی تو وہ تھکاوٹ کی وجہ سے چور ہو چکا تھا، شام کے وقت تھکاوٹ کی وجہ سے بالکل چور ہو چکا تھا، جسم تھک چکا تھا بالکل، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اب اس کے بدن کا جب ایک ایک عضو تھکا ہوا ہے، فرمایا اس تھکاوٹ سے چور ہونے کی وجہ سے اللہ اس کو تمام گناہوں سے بخش دے گا۔ اب ہے اس کی رزق حلال کی طلب، اور رزق حلال کی طلب میں وہ مزدور تھک چکا ہے، اور اس کی تھکاوٹ کا بدلہ اللہ کریم جل شانہ اسے یہ دے رہا ہے کہ اس کے بدلے میں اس کے گناہوں کو معاف کیا جا رہا ہے۔ اب اس کو مٹھیاں اور ہاتھوں سے دبانے سے جو سکون ملتا ہے وہ تو اس دنیا کے ساتھ متعلق ہے۔ اللہ نے اس کو کتنا بڑا سکون عطا فرمایا کہ اس بندے کے لیے بخشش کا انتظام فرما دیا کہ وہ شخص بخشا جائے گا جس وقت وہ رزق حلال کی طلب میں اپنے آپ کو تھکا کر چور کر دے گا۔ اتنا محنت کی، اتنی کوشش کی کہ اس نے اپنے آپ کو تھکا دیا۔ دوسری حدیث جو بخاری شریف کی ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یاکل من عمل یدہ، فرمایا روئے زمین پر اس سے بہتر کھانا کہیں نہیں بنتا جو کھانا انسان اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتا ہے۔ ہاتھ کی کمائی والا جو رزق ہے، جو طعام ہے، وہ انسان کو پتہ ہے کہ یہ رزق حلال ہے، اپنی محنت سے جو کما کے کھا رہا ہے۔ تو بتایا کہ روئے زمین کا کوئی کھانا بھی اس کھانے کی برابری نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ کھانا اس نے اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھایا۔ اور آگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس زمانے میں کہ وَإِنَّ داؤد علیہ السلام کان یاکل من عمل یدہ، کہ حضرت داؤد علیہ السلام بھی اپنے ہاتھ کی کمائی کر کے ہی کھانا کھایا کرتے تھے، اپنے ہاتھ کی کمائی سے ہی کھایا کرتے تھے۔ اور کھانا جو اپنے ہاتھ کی کمائی سے اور محنت سے اور کوشش سے ہے، اس پر اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے اپنی اولاد، اپنے بال بچے، اپنی بیوی کے پیٹ پالنے کے لیے محنت کی اور وہ محنت میں لگا رہا، فرمایا فَهُوَ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جیسے میدان جنگ میں جا کر جہاد کرنے والے کو اللہ اجر عطا فرماتا ہے، اس بندے کو بھی اتنا ہی اجر عطا فرمائے گا۔ کیونکہ یہ بھی ایک جہاد کر رہا ہے، اور وہ جہاد کیا ہے کہ یہ اپنی اولاد کی خاطر، اپنے بال بچے کی خاطر، اپنے گھر والوں کی خاطر رزق حلال کا انتظام کر رہا ہے، اور رزق حلال کے انتظام میں اور محنت میں لگا ہوا ہے، تو اس واسطے اللہ کریم اسے جہاد کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ انسان کے پاس جو لقمہ اس کی اپنی کمائی سے نہیں، کسی اور طرف سے انسان تک پہنچتا ہے، اس کے معاملے میں مسلمان ہونے کے ناطے تفتیش کر لینا، چیک کر لینا کہ یہ رزق آیا کیسا ہے، پاک ہے یا نہیں ہے، یہ لازمی اور ضروری ہوتا ہے۔ خود سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی دعوت کی ایک خاتون نے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دعوت کے لیے گھر گئے، کھانا لگا، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کھانے کی پلیٹ سے جس وقت گوشت کی پہلی بوٹی اٹھا کر کھانے لگے
تو سرکار کے ہاتھ میں ہی گوشت تھا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بول پڑے، فرمایا لحم شاۃ ذبحت بغیر اذن اہلھا، فرمایا یہ گوشت، یہ کھانا میں نہیں کھاؤں گا کیونکہ یہ بکری اپنے مالک کی اجازت کے بغیر ذبح کی گئی ہے۔ ابھی کوئی مشینری اس ٹیکنالوجی میں بھی تیار نہیں ہوئی ابھی تک بھی، جتنی بھی ترقی ہو گئی ہے، کہ وہ کھانے کا حلال و حرام ہونے کا فرق کر سکے۔ کسی بھی لیبارٹری کے اندر چیکنگ کی یہ سہولت موجود نہیں ہے کہ گوشت کی بوٹی کو وہاں پہ رکھا جائے اور پتہ چل جائے کہ یہ گوشت کی بوٹی مالک کی اجازت کے بغیر جانور ذبح ہوا ہے یا مالک کی اجازت کے ساتھ ذبح ہوا ہے۔ یہ نگاہ ہے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ حضور کی نگاہ کا کمال ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے ہاتھ پیچھے کھینچا اور فرمایا یہ مالک کی اجازت کے بغیر ذبح کیا گیا، لہٰذا میں نہیں کھاؤں گا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پیچھے ہاتھ ہٹا لیا، ہمیں سبق دینے کی خاطر اپنی خوراک اور اپنے رزق کے حلال کا اس قدر بندوبست کرو کہ جیسا رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دعوت کا مال اور وہ سب کچھ سامنے موجود ہونے کے باوجود بھی سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک پیچھے کھینچ لیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ طعام نہیں کھایا۔ اگر کسی شخص کو اپنی زندگی میں کسی بھی موقع پر یہ توفیق نصیب ہو جاتی ہے کہ وہ رزق حرام کے سامنے ہونے کے باوجود، ہر ممکن کوشش کے باوجود، وہ فقط اس رزق حرام کو اس لیے نہیں کھاتا کہ یہ رزق حرام ہے، حلال نہیں ہے، تو رب ذوالجلال جل شانہ اس کی برکتیں اسے عطا فرماتا ہے، اور حلال کا لقمہ اگر انسان کے بدن میں جائے تو وہ انسان کے لیے نور بنتا ہے۔ شداد بن اوس صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کی بہن تھیں، انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے لیے دودھ کا ہدیہ بھیجا۔ حدیث میں لفظ ہیں کہ رمضان المبارک تھا اور موسم تھا گرمی کا، اور سارا دن کی گرمی کے بعد جس وقت افطاری کا ٹائم ہوا تو انہوں نے اپنی طرف سے ایک خوبصورت سا نذرانہ حضور کی بارگاہ میں پیش کیا دودھ کا، کہ یہ سرکار کی افطاری کے لیے ہے اور سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا جائے۔ جس وقت رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے دربار اقدس میں وہ نذرانہ پیش کیا گیا تو سرکار نے قاصد کے ہاتھ دودھ واپس بھیج دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دودھ واپس لے جاؤ اور اس خاتون سے پوچھ کے آؤ کہ یہ دودھ تو نے کہاں سے لیا ہے، ان سے پوچھ کے آؤ کہ یہ دودھ تم نے کہاں سے لیا ہے۔ جس وقت دودھ واپس گیا اس خاتون سے پوچھا گیا تو انہوں نے آگے سے بتایا کہ لے جاؤ دوبارہ حضور کی بارگاہ میں، یہ دودھ میری اپنی بکری کا ہے اور بکری سے میں نے دودھ نکالا اور حضور کی بارگاہ میں ہدیہ کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب دوبارہ وہ دودھ لایا گیا تو سرکار نے پھر واپس بھیج دیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے یہ بھی پوچھ کے آؤ کہ تم نے بکری کہاں سے لی ہے، بکری جو تمہاری ہے یا تم کہتے ہو بکری ہماری، تو اس بکری کو تم نے کہاں سے لیا ہے یہ بھی بتاؤ۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جب یہ پیغام دوبارہ پہنچا تو انہوں نے کہا بکری ہماری ذاتی ہے، ہم نے خریدی تھی اور اس خریدی ہوئی بکری کا دودھ ہے جو آپ کی بارگاہ میں نظر کیا ہے۔ تب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرمایا۔ پھر وہ خاتون حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کے پاس ہدیہ بھیجا تھا اور آپ نے واپس بھیج دیا، ہدیہ اور نذرانہ تھا اور آپ نے واپس بھیجا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تحقیق کر لینا اور یہ پتہ کرنا یہ ہمارا حق ہے، کیونکہ ہمیں اللہ کا حکم ہے کہ اپنے منہ میں اپنے پیٹ میں وہی خوراک لگاؤ، وہی خوراک دو اپنے جسم کو جو حلال بھی ہو اور پاکیزہ بھی ہو۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ جو حلال بھی ہو پاک بھی ہو۔ تو یہ تفتیش اور تحقیق کرنا یہ ہمارا حق تھا۔ اس کے لیے ہم نے پوچھ لیا کہ آیا یہ واقعی پاکیزہ خوراک ہے یا نہیں۔
اب جس محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو آپ بتائیے کہ پچھلی حدیث آپ نے سنی کہ گوشت کی بوٹی سے بھی پتہ چل گیا کہ یہ مالک کی اجازت کے بغیر ذبح کیا ہوا گوشت ہے، کیا ان کو پتہ نہیں تھا کہ دودھ حلال ہے یا نہیں ہے، یا مالک کی اجازت سے آیا ہے یا نہیں آیا، یا بکری گھر کی ہے یا نہیں ہے، یہ سارا پتہ تھا۔ لیکن یہ جو ڈبل چکر لگوائے اور بار بار واپس بھیجا، پھر واپس آیا، اس سارے معاملے کے اندر جو بیسیکلی بات تھی وہ ہمیں سبق دینا تھا کہ میں تو جانتا ہوں، مجھے پتہ چل گیا ہے۔ اب سرکار خاموشی سے پی لیتے اس کی پاکیزگی کی بیس، تو ہمیں کیسے سبق ملتا کہ اپنی خوراک کے معاملے میں اتنی احتیاط کرنی چاہیے کہ جو کچھ میں کھا رہا ہوں آیا وہ پاک بھی ہے یا نہیں، حلال بھی ہے یا نہیں، اور اپنی طرف سے جو انسان کوشش ہے وہ مکمل کر دے، اور اس کے بعد جو کمی ہے، جو کچھ کمزوری رہ جائے گی، وہ اللہ کریم جل شانہ اپنے رحم و کرم سے معاف کرے گا، کیونکہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا۔ جتنے کام پوچھ سکتے ہیں، چیک کر سکتے ہیں، کوشش کر سکتے ہیں اپنے رزق کے معاملے میں کہ وہ رزق حلال کا ہو، وہ کوشش کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اور آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ اس کے اعتبار سے انسان کو جو خوراک عطا فرمائے گا اور اس پر جو عطا ہوگی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے کہ اس میں کوئی کمی یا کوتاہی ہوئی تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ درگزر فرمائے گا۔ آخری بات جو وقت کے ایک بہت بڑے امام جن کے نام کی نسبت سے ہم اپنے آپ کو حنفی کہلاتے ہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نعمان بن ثابت ان کا اسم گرامی ہے، کپڑے کا کاروبار کرتے تھے، اتنے بڑے عالم بھی ہیں، بہت بڑے لوگوں کے مقتدا اور پیشوا بھی ہیں، یوں سمجھ لیجئے پیر طریقت بھی ہیں، رہبر شریعت بھی ہیں، اور استاذ العلماء اور فقہا بھی ہیں، لیکن اپنے رزق کے حلال کے لیے ان کا ایک حلال کاروبار کا ذریعہ ہے کہ کپڑے کا کاروبار کر کے آپ باقاعدہ اس سے اپنے گھر کے کھانے پینے کا انتظام فرمایا کرتے تھے۔ کپڑے کے کاروبار میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک پارٹنر تھا، شریک تھا، حصہ دار تھا، آپ مل کر دونوں کپڑا بیچا کرتے تھے۔ ایک کپڑا آیا امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے پاس ایسا کہ جس کپڑے کے اندر کوئی عیب تھا، تھان یوں لپٹا ہوتا ہے نا، تو جو پہلی تہ ہے وہ تو ٹھیک تھی، اندر میں جس وقت کھولا جائے تو کچھ خرابی تھی، عیب تھا، اس عیب کی وجہ سے اس کپڑے کا ریٹ جو تھا وہ ڈاؤن ہو جانا تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے وہ تھان، وہ کپڑا اپنے پارٹنر کو دیا، دوسرے شریک کو دیا، اور فرمایا یہ بیچنا، لیکن بیچتے وقت خریدنے والے کو یہ ضرور بتانا کہ اس کپڑے کے اندر عیب ہے، عیب کا ضرور بتانا تاکہ خریدنے والے کے ساتھ دھوکہ نہ ہو۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے جس وقت وہ کپڑا اسے دے کے بھیجا اور اس نے وہ بیچ دیا، اور بیچتے ہوئے اس کو یاد نہ رہا خریدنے والے کو بتانا کہ اس کے اندر عیب ہے، اور کپڑے کی قیمت لگ گئی 3000 درہم، 3000 درہم کا وہ کپڑا بک گیا۔ جب وہ شخص بیچ کے آیا تو پہلا سوال امام اعظم ابو حنیفہ نے، چونکہ پارٹنر تھا تو رقم تقسیم ہونی تھی، تو امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے پوچھا کیا خریدنے والے کو عیب کا بتایا تھا کہ وہ عیب اس کے اندر ہے یا نہیں؟ تو اس نے عرض کیا بھائی حضور وہ تو مجھے بھول گیا تھا بتانا، میں یاد نہ رکھ سکا۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے کہا اس کی آنے والی قیمت سے 1 پیسہ بھی میرے لیے لینا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ جس شخص کو دیا گیا کپڑا اور اس سے رقم لی گئی، اس کے ساتھ خیانت ہو گئی، دھوکہ ہو گیا، اور یہ رقم اب میرے لیے کھانا استعمال کرنا یہ جائز نہیں ہے، یہ حلال نہیں ہے۔ انہوں نے اس سے گریز کر لیا، اپنے آپ کو بچا لیا۔ ہمارے بزرگ یہ تھے کہ جو کسی کے ساتھ دھوکہ زیادتی کر کے اپنا رزق، اپنا چولہا گرم کرنا وہ مناسب نہیں سمجھتے تھے۔ جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، انہوں نے اپنے غلام کو بھیجا کہ جاؤ بازار سے گھوڑا خرید کے لے آؤ۔ وہ خرید کر لے آئے، سودا بن گیا، اور گھوڑے کا مالک جس نے بیچا تھا اس کو بھی ساتھ لے آئے۔ جس وقت گھوڑا حضرت جریر بن عبداللہ بجلی نے دیکھا
تو جو مالک ساتھ آیا تھا اس سے پوچھا بھائی کتنے پیسے لینے ہیں؟ تو اس نے کہا بھائی 300 درہم کا یہ گھوڑا میں نے بیچنا ہے۔ تو حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، 300 کا تو ہم نے نہیں لینا۔ آپ نے فرمایا کہ ہم نے یہ گھوڑا 400 کا لینا ہے۔ اب دیکھو نا، یہ تو ہم نے دیکھا سنا ہوگا کہ 300 سے معاملہ 250 پہ جائے یا 200 پہ جائے، لیکن خریدنے والے کی طرف سے یہ معاملہ کہ 300 سے کہے کہ نہیں ہم نے 300 کا نہیں لینا، 400 درہم کا لینا ہے۔ وہ خاموش ہو گیا، اس نے کہا چلو ٹھیک ہے جی 400 پر میں راضی ہوں، میں 400 کا بھی بیچتا ہوں۔ تو آپ نے پھر فرمایا کہ نہیں، پھر ہم نے 400 کا بھی نہیں لینا، ہم نے تو 500 کا لینا ہے۔ معاملہ 500 تک چلا گیا، چلتے چلتے بات 700 درہم تک چلی گئی۔ 300 کہاں اور 700 کہاں، 700 درہم تک بات چلی گئی۔ تب جا کے انہوں نے وہ خریدا اور اس کے مالک کو پیسے دیے 700 درہم، اور وہ چلتا بنا۔ آپ سے پوچھا گیا بھئی آپ نے یہ کام کیوں کیا، جبکہ وہ 300 دینے پر رضامند تھا؟ اور شرعی طور پر فتویٰ اگر کسی مفتی سے لیں تو مالک کسی چیز کا جتنی قیمت پر دینے پہ ایگری ہو جائے، تیار ہو جائے، اتنی قیمت پر لے لینے میں حرج کوئی نہیں۔ تو وہ 300 دینے پر تیار تھا تو لینے میں تو حرج کوئی نہیں تھا، لیکن ایک تقوی کا جو معاملہ ہے اور حلال کے معاملے میں جو احتیاط ہے وہ انہوں نے کی کہ تم نے 300 سے 700 تک کیوں بات پہنچائی؟ تو آپ نے فرمایا کہ جس وقت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرید ہوا تھا تو سرکار کے دست اقدس پر میں نے بیعت کی تھی، تو بیعت کرتے ہوئے میرے مرشد کامل سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایک وعدہ لیا تھا کہ سرکار نے فرمایا تھا زندگی بھر کسی مسلمان سے دھوکہ نہیں کرنا۔ میں نے یہ وعدہ کیا ہوا تھا سرکار کے ہاتھوں پر، اور جس وقت گھوڑا میرے سامنے آیا تو مجھے پتہ چل گیا کہ گھوڑوں کی قسمیں اور گھوڑوں کے معاملے کو وہ بیچنے والا پہچانتا ہی نہیں ہے کہ وہ گھوڑا کتنا اعلیٰ ہے، اسے اپنے گھوڑے کی قدر قیمت کا پتہ ہی نہیں کہ گھوڑا قیمتی کتنا ہے۔ وہ انجان تھا اور انجانے میں وہ اپنا گھوڑا 300 کا بیچ رہا تھا جبکہ گھوڑا زیادہ قیمتی تھا۔ تو مجھے وہ وعدہ یاد آیا جو میں نے رسول کریم کے ہاتھوں پر کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ سرکار نے فرمایا تھا کسی سے دھوکہ نہیں کرنا۔ تو میں نے کہا وہ انجانے میں 300 کا بیچ جائے اور میں جان بوجھ کر بھی خرید لوں کہ چلو 300 کا سستا مل رہا ہے، تو پھر میرے وہ وعدے میں جو ہے وعدہ خلافی آ جائے گی۔ تو میں نے اس واسطے 300 سے معاملہ 700 تک پہنچایا جو اس کی قیمت بنتی تھی، کیونکہ وہ بیچارہ اس معاملے کو جانتا پہچانتا نہیں تھا۔ کہاں ہم کہاں وہ، کہ ہم تو ایسے لوگ تاڑ رہے ہوتے ہیں کہ جن کو اپنی چیز کی قیمت کا پتہ نہ ہو، یا کوئی مجبوری کی عالم میں اپنی چیز بیچ رہا ہو تو ہم وہاں پہ بڑی خوشی سے خرید لیتے ہیں، اور ہمیں یہ نہیں پتہ کہ اس مجبوری کے معاملے میں جو اگلے کے ساتھ تکلیف دہ معاملہ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو کتنا مشکل کے اندر جکڑ رہے ہیں، کہ حلال کے معاملے میں احتیاط کتنی لازمی اور ضروری ہے کہ انہوں نے خود سے قیمت بڑھا کر 50 تک اور 700 تک پہنچائی اور اپنے لیے رزق حلال کا بندوبست کیا۔ ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس مقدس مہینے میں جو اللہ کریم ہم سے پریکٹیکل کرواتا ہے کہ حلال بھی ہم دن کے وقت نہیں کھاتے، تو اللہ چاہتا ہے کہ جو رمضان المبارک میں اتنا بڑا ورک کیا تم نے کہ میرے حکم پر حلال بھی دن کے وقت چھوڑے رکھا، باقی وقت میں کم از کم حرام تو چھوڑ دو اللہ کے حکم پر، تو ہر رزق کے حرام سے بچنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رزق حلال نصیب فرمائے اور حرام کے لقمہ سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔